السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجكم تارة أخرى إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ طٰہٰ 16واں پارہ. سورت کا تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور پارے کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 55 سے 76 تک بات ہوگی انشاءاللہ. تذکرہ اوپر کی آیتوں میں یہ چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرایا کہ وہ اللہ جو میرا رب ہے، نہ بھولتا نہ بھٹکتا ہے، زمین کو پیدا کیا، راستے بنائے، آسمان سے پانی برسایا، نباتات کو اگایا، کھاؤ کھلاؤ، یہ سب نشانیاں ہیں. انہی میں سے ایک کڑی یہ بھی ہے کہ تم کو بھی اسی زمین سے اگایا. جس طرح پانی برسا کر زمین سے غلہ اگایا، ایسے ہی تم کو بھی زمین سے اگایا. منہا خلقناکم کا ترجمہ ہے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام اگر مخاطب ہیں تو براہ راست پتلا بنا مٹی کا، اس میں روح پھونکا. اور اگر آدم کی ساری اولاد مراد ہے، منہا خلقناکم تم کو پیدا کیا، تو تم بنے ہو نطفے سے، وہ حقیر قطرہ بنا ہے خون سے، اور پورے خون کے قطرے بنتے ہیں غذاؤں سے، اور ساری غذائیں نکلتی ہیں مٹی سے. تو بالواسطہ مٹی سے تم کو پیدا کیا. وہاں زمین پر پانی برسایا، سبزے اگے، اور یہ پانی کا قطرہ ٹپکایا تو انسان تیار ہو گئے. تو حقیقت یہ ہے کہ تم کو بھی مٹی ہی سے بنایا، وہ ہے میرا رب. منہا خلقناکم، تم کو پیدا کیا ہے ہم نے اسی سے، یعنی زمین سے. اچھا، پیدا کرنے کے بعد وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی زمین میں تم کو دوبارہ واپس کریں گے ہم. آپ چاول زمین سے نکلتا ہے، آپ کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد فضلہ بنتا ہے یا جزو بدن بنتا ہے، تو وہی شکل ہوتی ہے. جزو بدن بنتا ہے تو آپ کا جسم پھر مٹی میں جاتا ہے دیر کے بعد، اور فضلہ بنتا ہے تو جب کا جب پھر مٹی میں چلا گیا. تو زمین میں دوبارہ واپس کرتے ہیں ہم تم کو بھی اور جسم کے تمام حصے کو بھی. ایک بار پیدا کیا، ایک بار تمہارے سامنے مٹی میں شریک کر دیا. اور آئندہ کا وعدہ ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور اسی سے تم کو ہم نکالیں گے. تارتن، ایک مرتبہ، اخرى، دوبارہ تم کو پھر ہم اسی سے نکالیں گے. گویا یہ بھی فرعون کے سامنے کہا گیا کہ دیکھو تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، خالق مت بنو. زمین سے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو بھی مرنا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور ظلم سے باز آ جاؤ. یہ سب نشانیاں ان کے پاس پہنچا دیا. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور تحقیق ہم نے دکھایا فرعون کو ہماری ساری نشانیاں. کلہا، کل کا کل، 7 نشانیوں کا ذکر کیا ہے سورہ اعراف میں. 9 آیات، 9 نشانیاں. یہ عید بیضا اور عصا موسیٰ ملا کر 9 نشانیاں دکھا دی گئی.
لیکن جس کے دل کو اللہ نہ کھولیں اس کا دل نہیں کھلتا. اس نے کیا کیا؟ فکذبا، جھٹلا دیا، وابا، انکار کر دیا. ان تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا اور انکار کر بیٹھا. اور جب آدمی کا دل انکار کر دیتا ہے تو تعبیریں کیسی کرتا ہے دیکھو. قال، اس نے کہا، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کیا ہمارے پاس تم آئے ہو کہ ہم کو نکال دو ہماری زمین سے، یعنی ہمارے ملک مصر سے، اپنے جادو کے زور سے؟ اے موسیٰ، یعنی ہمارے پاس تم اس لیے آئے ہو کہ اپنا جادو کا زور دکھا کر ہماری حکومت چھین لو، بے دخل کر دو اور خود قابض بن جاؤ؟ یہ معجزات کے ساتھ ان کا لب و لہجہ ہے. ظاہر یہ ہے کہ ہم تمہارے جادو کے زور پر ملک چھوڑیں گے نہیں، بلکہ تمہارا مقابلہ کریں گے، اور تمہارا مقابلہ بھی کریں گے اسی انداز سے جس انداز سے تم جادو لائے ہو. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى، ہم لائیں گے ضرور تمہارے پاس جادو. فَلَنَأْتِيَنَّكَ، نَأْتِيَنَّ، ہم ضرور لائیں گے، ضرور بھی ضرور لائیں گے ہم تمہارے پاس. بسحرٍ، جادو، مثلہ، اسی کے مثل. تم بھی لاٹھیاں رسیاں لیے ہو، ہم بھی لاٹھیاں رسیاں ہی لائیں گے. لاٹھی کا مقابلہ لاٹھی سے ہوگا. جادو کی جو قسم تم پیش کرو گے اسی قسم کے جادوگر ہم بھی لائیں گے. لہذا اب ایک مقابلے کا دن ٹھن جائے. فجعل، بس مقرر کر دو، بیننا و بینک، ہمارے تمہارے درمیان، موعدن، وعدے کی جگہ اور وعدے کا مقام. یہ ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے. موعدن، ایک جگہ مقرر کر دو اور ایک دن مقرر کر دو. لا نخلفہ نحن، ہم نہ مخالفت کریں اس جگہ کی، اس مقام کی، ولا انت، اور تم بھی مخالفت نہ کرنا. مکانا سوا، مکان ایک ایسی جگہ، سوا، سوا کے معنی مساوی، مساوی. سوا کا ترجمہ کیا ہے کئی شارحین نے کئی انداز پر کیا ہے. سوا کے معنی تو برابر، مسطح، سب کو دکھائی دے. اور بعض نے کہا سون کا ترجمہ ہے آنے جانے والوں کے لیے وہ جگہ برابر ہو، بیچو بیچ ہو سب کا. ایک کونے میں رکھ دیے تو پورے شہر کو ادھر آنا پڑے گا. جب بھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جگہ سب کے واسطے سوٹیبل ہے، سب وہاں آ سکتے، سب کے لیے وہ گنجائش کی جگہ ہے. تو یہ ہے مکان سوا، سب وہاں پہنچ سکے. ایک جگہ مقرر ہو گئی. قال موعدکم یوم الزینہ، کہا عام دنوں میں بلائیں گے تو لوگ نہیں آئیں گے، لیکن ان کے میلے کا دن ہے، لوگ بن ٹھن کے تیار ہو کے خود بخود جمع ہو جاتے ہیں، اسی میلے مظاہرہ کر لیا جائے گا. قال، کہا، موعدکم، حضرت موسیٰ نے کہا تمہارا موعد، تمہارا مقابلے کا وعدہ یعنی وقت یوم الزینت ہے. یوم الزینت کو سمجھو یوم العید. زینت کے معنی اردو میں استعمال ہے تزین کرنا، بن ٹھن کے سر دھر کے نکلنا. یوم الزینت ہے یہ. جو لوگ پورے ہفتے کی نماز نہیں پڑھتے، پورے سال کی نہیں پڑھتے، وہ 300 سال کی ضرور پڑھتے. 8 کی کھاٹ کی 360 کی پوری نمازیں چھوڑنے والے وہ دن تو ضرور آتے، نہا دھو کے تیار لاتے. یہ ہے یوم الزینت، سب وہاں حاضر رہیں گے. تو یوم الزینت میں لوگ نہا دھو کے سر دھر کے تیار رہیں گے. یہ تمہارے میلے کا دن ہے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ، اور یہ کہ لوگ جمع کیے جائیں ضحیٰ، چاشت کے موقع پر، تاکہ سب کو دیکھنا آسان ہو جائے. دن ہے، رات کا خفا نہیں ہے بلکہ دن کا اجالا ہے. چاشت کا وقت، صلاۃ الضحیٰ بھی اسی سے بنی ہے. جو نماز دن چڑھنے کے 2-3 گھنٹے کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ صلاۃ الضحیٰ ہے. تو ضحیٰ کے معنی چاشت کا وقت، دن چڑھے آ جاؤ. بات طے ہو گئی. فتولی فرعون، فرعون پلٹا. کیوں پلٹا؟ یہ مقصد کو جمع کرنے کے لیے، اپنا مکر اور اپنا تمام فریب جو اس کے اطراف میں ہے سمیٹنے کے لیے.
فتولا فرعون پلٹا، اپنے دربار سے ہٹا، فجمع قیدہ، پھر جمع کیا اپنا مکر، قید خفیہ تدبیر، سازش، منصوبے، پلاننگ، تمام اپنے مکر و فریب کو اس نے جمع کر لیا۔ ثم اتا، پھر آیا لے کر میدان میں، معمول کے مطابق وقت پر آ گیا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ یہ دو آیتوں میں حضرت موسیٰ نے ایک پیغام دیا ہے۔ جس طرح نبی اپنی قوم کو دعوت فکر دیتا ہے، ان دو آیتوں میں جب پورے میدان کارزار میں جادوگر جمع ہو گئے، مقابلے تیار ہو گئے، حضرت موسیٰ نے مقابلہ شروع کرنے سے پہلے دعوت دی۔ مقابلہ ہوگا کس بنیاد پر؟ تم کیوں لڑتے ہو ہم سے، ہم تم سے کیوں لڑتے ہیں؟ تم ہم سے کیا چاہتے ہو، ہم تم سے کیا چاہتے ہیں؟ مقابلہ کیوں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ تم ایک انسان کو خدا مانتے ہو اور ہم اس انسان کو خدا کا بندہ مانتے ہیں، یہ ہے ہمارے تمہارے بیچ میں۔ اگر تم کو مقابلہ کرنا ہی ہے تو پہلے طے کر لو کہ ہمارا تمہارا مقابلہ ہو کیوں رہا۔ تم ایک انسان کو جو تمہاری ہی طرح انسان ہے اس کو اپنا رب مانتے ہو، اور ہم حقیقی رب کا تعارف کراتے ہیں اور اس انسان کو اس کا ایک بندہ سمجھتے ہیں۔ تمہیں تسلیم ہے تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے لمبی تقریر نہیں کی، بہت ہی مختصر جملے میں دو بات کہا۔ دیکھو لفظوں کو، انبیاء کی دعوت کتنی سیدھی سادی ہوتی ہے، لیکن خلوص ہوتا ہے تو کتنا پر اثر ہوتی ہے۔ دونوں بات یہی دیکھ لو۔ قال لهم موسیٰ، کہا ان جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم، تم پر ہلاکت ہو، تم پر خرابی ہو، تمہاری کم بختی ہے یہ، لا تفتروا علی اللہ کذبا، مت گڑھو اللہ پر جھوٹی بات۔ ایک مخلوق کو خالق کہتے ہو، یہ جھوٹی بات، خالق کے ساتھ مخلوق کو ملاتے ہو، یہ جھوٹی بات ہے۔ لا تفتروا، افطرا مت کرو، اللہ پر جھوٹی باتیں گڑھ کر پیش مت کرو۔ اگر تم جھوٹی بات اللہ پر منسوب کرتے رہو گے، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، تو تم کو کسی آفت میں وہ ہلاک کر دے گا۔ فا کے معنی تو، یُسْحِتَكُمْ، اسحت یسحت، اسحاق کے معنی ہلاک کر دے گا تمہیں، کسی بھی آفت میں تم کو ہلاک کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور تحقیق کی نام مراد ہوا وہی شخص جس نے جھوٹ گڑھا، جس نے افطرا پردازی کی، ہلاک ہو جائے گا۔ ختم ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی بات۔ اتنا تقریر کا اثر ہوا کہ وہ جادوگر تقسیم ہو گئے۔ کچھ نے کہا بات تو صحیح ہے، ہم کو مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو ایک انسان ہے، اپنے کو خدا کہلواتا ہے، اس کو خدا کہنے کے بجائے اور اس کے ساتھ دینے کے بجائے ہم کو خاموش بیٹھ جانا چاہیے۔ اور ایک فریق کہتا ہے میاں یہ پہلے طے ہو چکا ہے، مقابلے میں آج جیت گئے تو کیا کیا ملنے والا ہے، بڑے بڑے انعام ملنے والے ہیں، حکومت میں ہم کو مقربین میں شمار کیا جائے گا، ہم وزراء ہوں گے، ہم نشین ہوں گے، مقابلہ تو کرنا چاہیے۔ تو ایک جملے کی تقریر میں ان کے دلوں میں ایک خلجان پیدا ہو گیا۔ جب خلوص ہوتا ہے دلوں میں تو دل میں بات اثر کرتی ہے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلتی ہے دل پہ اترتی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات دل میں اتر گئی۔ کچھ لوگوں کے دل میں ابھی ابھی یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہو نہ ہو یہی شخص درست ہے، اسی کی بات صداقت پر مبنی ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم، پس جھگڑا کیا انہوں نے آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا، امرہم، اپنے معاملے میں۔ کیا معاملہ تھا؟ مقابلہ ہو یا نہ ہو، جھگڑا شروع ہوا۔ لیکن جھگڑا اگر آپس میں شروع ہوا اور سب نے دیکھ لیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، تو چپکے جھگڑا ہو رہا ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور سرگوشی کیا رازدانہ انداز میں، کانا پھوسی کرنا جس کو بولتے ہیں، چپکے باتیں ہو رہی ہیں، میدان گرم ہے اور یہ کانا پھوسی ہو رہی ہے کہ مقابلہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وَأَسَرُّوا، سر سے بنا ہے، رازدانہ گفتگو ہو رہی ہے، نجوا، سرگوشی ہو رہی ہے۔
بالآخر طے ہوا کہ مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں یعنی موسیٰ و ہارون علیہم السلام یہ دونوں اپنے جادو کے زور پر ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تم کو اپنے ملک کا دفاع کرنا چاہیے۔ یہ مشورہ طے ہوا۔ قالوا کہنے لگے ان ھذان لساحران یریدان، یہ دونوں جادوگر ہیں، بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ نکال دے تم کو، ان یخرجاکم تم کو نکال دے، من ارضکم تمہاری زمین سے، بسحرہما اپنے جادو کے زور سے، ویذھبا اور لے کے چلے جائیں، بطریقتکم المثلی تمہارا بہترین طریقہ۔ اس آیت میں تھوڑا سا عربی گرامر برداشت کرنا پڑے گا آپ کو اس سے پہلے معلوم ہوا ہے کہ مختلف تنظیموں نے قرآن کریم کی آیتوں میں سے 100 آیتیں حذف کرنے کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ یہ آج سے نہیں ہے، نبی کے زمانے سے چلا رہا ہے۔ ادنا درجے کے شکوک پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا اصول ایسا ہے کہ سارے قاعدے اسی کتاب سے پیدا ہوئے، سارے قواعد بنے اسی کتاب سے۔ یہاں کیا کہا؟ انا، یہاں پر جو ان ہے وہ انا کے معنی میں ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ ہازانی کو ہازینی کر دیتا ہے، ساحران کو ساحرین کر دیتا ہے، یریدان کو یریدین کر دیتا ہے، یعنی حالت نصب میں کر دیتا ہے۔ دیکھو یہاں پر ہازانی ہے، ہازینی ہونا چاہیے۔ اب چھوٹا موٹا بچہ دماغ میں صرف انا ہی پڑھا ہے تو کنفیوز ہو جاتا۔ لکھا ہے شارحین نے کہ لغت میں ایک لغت یہ بھی ہے، قرآن کریم کی لغات بہت سی ہیں، 7 لغتوں پر قرآن نازل ہوا تھا، تو ایک لغت یہ بھی ہے کہ انا کے ساتھ ہازانی بھی آتا ہے جب الف سب آئے، ان ھذان لساحران، یہ بھی ایک لغت ہے۔ لہذا یہ غلط نہیں ہے، میں وضاحت فاصلے کر دے رہا ہوں کہ کبھی موقع ایسا آ سکتا ہے۔ ان ھذان بے شک یہ دونوں، لساحران البتہ ضرور جادوگر ہیں۔ یہاں اصل میں لساحران خبر لایا ہے کہ بے شک یہ دونوں جو انسان ہیں یہ واقعی جادوگر ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ جادو کے زور پر تم سے تمہارا ملک مصر چھین لیں اور قابض ہو جائیں، لہذا تم کو یکجٹ ہو کر مقابلہ کرنا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ قالوا کہنے لگے ان ھذانی بے شک یہ دونوں، لساحران جادوگر ہیں، یریدان چاہتے ہیں، ان یخرجکما کہ تم کو نکال دیں، من ارضکم تمہارے ملک سے، تمہاری زمین سے یعنی ملک مصر سے، بسحرہما اپنے جادو کے زور پر، وَيَذْهَبَا اور لے کے چلے جائیں۔ ذهب يذهب کے معنی جانا، لیکن آگے سلا با آ رہا ہے تو لے جانا۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، طریقہ اردو میں استعمال ہے، یہ وہی طریقہ ہے، طریقہ معنی راستہ۔ المثلی، مثلی یہ فولا کے وزن پر مؤنث ہے، جیسے افضل سے آپ بنائیں گے مؤنث، یا اقرب سے بنائیں گے قربا، قرآن میں آیا ہے الا المودۃ فی القربہ، تو قربا مؤنث ہے کس کا؟ یہ اقرب کا۔ ایسے یہاں پر بھی احسن سے حسنہ ہے، ویسے یہاں پر بھی امثل سے مثلی ہے، تمہارا بہترین طریقہ، کہ تمہارا ایک بادشاہ نہیں، تمہارا ایک خدا ہے، تمہاری وہ پرورش کرتا ہے، یہ طریقہ تم سے یہ چھیننا چاہتے ہیں۔ تو ایک لغت کے اعتبار سے مثلی کے معنی عمدہ، تمہارا بہترین طریقہ تم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ بعض شارحین کہتے ہیں طریقہ کے معنی یہاں پر قوم کے بڑے بڑے سردار، یہ بڑے بڑے سرداروں کو تم سے چھیننا چاہتے ہیں، انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، لہذا تم کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، پس جمع کرو تم سب مل کر اپنی تدبیریں، اپنا تدبیروں کا پورا انتظام کرو۔ قید، قید کے معنی سازش، پورا پروگرام مکمل جمع کرو۔ ثم اتوا صفا، پھر آؤ صف در صف، صفا کے معنی صف در صف آؤ، ایسا نہ ہو تتر بتر ہو، بے ترتیب ہو،
آپس میں الگ الگ معلوم ہو، صف در صف آؤ تاکہ ایک روب پڑے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے جنگوں میں بھی صف بندی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں صحابہ کی صف بندی کی تھی، 5 ٹکڑیاں بنائی تھی، یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے، یہ قلب ہے، یہ ساقہ ہے، یہ مقدمہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا؟ فوجی ہم آہنگی ہوتی ہے، تال میل ہوتی ہے، مقابلہ کیسے کریں، اتحاد نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا صف بنا کر آؤ، صف جما لیا۔ کتنے لوگ تھے؟ 72 افراد تھے۔ حضرت موسیٰ و ہارون 2 ہیں، ان کے مقابل 72 افراد ہیں۔ یہ کم سے کم کی روایت ہے، ورنہ 9 لاکھ تک کی روایتیں جادوگروں کی تعداد، لیکن 72 نفوس ہیں۔ یہ سب کے سب صف لگا کر آراستہ ہو کر مقابلے پر آ گئے، اور کامیابی میں اپنا کوئی داؤں چھپانا نہیں، کیونکہ آج جو غالب ہوا وہی غالب ہے، وہی بلند ہوگا۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور کامیاب وہی ہوا جو آج غالب ہوگا۔ من استعلا، استعلا کے معنی آتے ہیں غالب ہونے کو چاہنا۔ جو آج غلبہ حاصل کر لے گا وہی کامیاب ہوگا، لہذا اپنے داؤں تدبیروں میں کوئی کمی نہیں کرنا، خوب جنگ کے مقابلہ کرنا۔ یہ ترغیبی انعام ہے۔ جنگوں میں ایک ترغیبی انعام ہوا کرتا تھا کہ جو جس کو مارے گا اس کے جسم کا چھینا ہوا پورا لوہے کا لباس اس کو مل جائے گا۔ تو لوگ کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے سرماؤں پہ ہاتھ ڈالتے تھے کہ اس کی تلواریں، اس کی ڈھالیں اور اس کی زرہیں سب ہم کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی ترغیب ہے، جو آج غالب ہو جائے گا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ یا تو موسیٰ و ہارون غالب ہوں گے یا تم لوگ غالب ہوں گے۔ سب ترغیبی بات سن کر کے موسیٰ کے پاس مخاطب ہوئے کہ اے موسیٰ، پہل آپ کریں گے یا پہل ہم کریں؟ پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ انہوں نے اخلاق کا مظاہرہ اتنا تو کیا، کم سے کم پوچھ لیا کہ آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں، تو چلو ہم ان کے اخلاق کو ان پر واپس کر دیتے ہیں، نہیں آپ ڈال لو، پہلے آپ ہی ڈالو، پوچھنے والے کو پہل کرنا، آپ ڈال لیجیے۔ اور دوسرا، یہ مناظرے کا اصول ہے کہ پہلے باطل کو دعوت دی جاتی ہے۔ اس نے موسیٰ کو باطل سمجھا، موسیٰ نے ان کو باطل سمجھا، آپ ہی آئیے پہلے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے جب باطل سامنے آتا ہے تو اس کے بعد جب حق کا اظہار ہوتا ہے تو حق غالب آ جاتا ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ کو دعوت دیا انہوں نے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، اما یا تو ان تلقی، آپ ڈالیں اپنی لاٹھی، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ، اور یا تو ہم ہو جائیں اول من القا، پہلے وہ شخص جو ڈالنے والا ہے، یعنی ہم اول ہوں ڈالنے میں یا آپ؟ قال بل القوا، آپ نے کہا بلکہ تم ڈالو، تم ہی ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، بس اچانک ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، حبال کے معنی رسیاں، حبل کی جمع حبال، رسیاں، کیونکہ ایک تو نہیں تھے، 72 نفوس تھے، ہر ایک کی لاٹھی، ہر ایک کی رسی، تو عصی تھوڑا تعلیل ہوئی ہے اس کے اندر، تعلیل مطلب آپریشن۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، حبال حبل کی جمع ہے رسی، اور اسی عصا سے بنا ہے، عصا جمع اس کی ہے عصایا۔ اب یہاں پر یا اور واو دونوں جمع ہو گئے، دونوں کا پڑھنا دشوار ہے، اسی واسطے یہاں پر یہ واو کو حذف کر کے یا داخل کر دیے، اس کی مناسبت سے زیر لگا دیے۔ یہ قاعدہ ہے تعلیل کا، اس کو بولتے ہیں آپریشن۔ جب واو یا جمع ہو جائیں، پڑھنا دشوار ہوتا ہے، تو ایسا کانٹ چھانٹ عربی میں کی جاتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تعلیل۔ بس اتنا یاد رکھو کافی ہے۔ اسی یہم، عین پر صاد پر زیر کیوں آیا؟ عصا میں تو زبر ہے، اسی واسطے زیر آیا ہے کہ یہاں پر تعلیل ہوئی ہے۔ وَعَصِيُّهُمْ، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں، یخیل خیال، جو اردو میں استعمال ہے، خیال جانے لگا، الیہ، ان کی طرف، کیا جا رہا تھا؟
موسیٰ کے خیال میں آ رہا تھا، من سحرہم، جادوگروں کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ بے شک وہ دوڑ رہی ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں پر بڑی پیاری بات کی ہے کہ خیال جا رہا تھا، یعنی وہ لاٹھیاں، وہ رسیاں سانپ بن گئیں، یہ نہیں فرمایا۔ ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کی طرف خیال جا رہا تھا کہ وہ دوڑتے ہوئے سانپ نظر آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا دیا کہ ان کے جادو کی بنا پر وہ سانپ بن گئیں، لاٹھیاں سانپ بن گئیں، نہیں، خیال ایسا ہو رہا تھا۔ اس پر ایک بحث بہت طویل آ سکتی ہے، کیا جادو کے زور پر جو لاٹھیاں، رسیاں سانپ کا خیال پیدا کر رہی تھیں، کیا حقیقت میں ان کی جنس تبدیل ہو سکتی ہے؟ بیٹھا بیٹھا ایک آدمی ہے، جادو کے زور سے اس کو مکھی بنا کر جیب میں ڈال لیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کسی آدمی کو انسانیت کی جنس سے نکال کر اس کو مکھی، مچھر، مرغی بنا دے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، اور ایک روایت میں آپ کو سنایا تھا قعقاع ابن حکیم کی، قعقاع ابن حکیم کی روایت ہے، موطا امام مالک میں نقل کی گئی ہے۔ کعب احبار جو تورات کے ماہر تھے، یہودی عالم تھے، اسلام میں آ گئے، یہودی ان کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ کلمات یاد نہ ہوتے جس کو میں پڑھ لیا کرتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے جادو کے زور سے۔ لوگ سمجھتے ہیں گدھا بنا دیتے یعنی واقعی انسان کی جنس سے نکال کر گدھے کی جنس میں پیدا کر دیتے، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ گدھا بنا دینے کا مطلب یہ ہے اپنے جادو کے ایسے اثرات ڈالتے کہ میں بیوقوفی پر کام کرتا۔ گدھا بنانا اور بیوقوف بنانا یہ مثل مشہور ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو جب کر دیا گیا تھا، جس کے بعد سورہ ناس اور فلق نازل ہوئی ہے، تو آپ کا بیان یہی ہے کہ جادو کے زور سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں فلاں کام کر لیا ہوں حالانکہ نہیں کیا ہوں، فلاں کام نہیں کیا ہوں حالانکہ کر چکا ہوں۔ اور جب سورہ ناس فلق پڑھ کر دم کر لیا گیا تو لگتا تھا کہ رسیاں میری کھول دی گئی ہیں، پہلے بند تھا، بدھا ہوا تھا، اب کھول دیا گیا ہوں۔ تو جادو کے زور سے اتنا ہو سکتا ہے، نسیان کا غلبہ ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو آدمی بدھا ہوا محسوس کر سکتا ہے، لیکن جنس اور حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہی یہاں کہا گیا۔ اور جہاں جہاں آپ پڑھیں گے قرآن کریم میں، مثلا سورہ بقرہ میں آیا، کوئی شخص جادو کے زور سے کسی کو ضرر اتنا ہی پہنچائے گا جتنا اللہ کا حکم ہوگا۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بھی مشروط ہے۔ اب یہاں لفظوں کو دیکھیں کہ جادو کے زور سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں، موسیٰ کا خیال جا رہا تھا ان کے جادو کی بنا پر کہ وہ دوڑ رہی، حقیقت میں دوڑ نہیں رہی تھی، خیال میں آ رہا تھا کہ دوڑ رہی ہے۔ یہ خیال حضرت موسیٰ کو آیا کہ میدان میں ان کی بھی رسیاں لاٹھیاں ہیں اور میری بھی لاٹھیاں رسیاں آئیں گی، لیکن کیسے فتح ہوگی، غلبہ کیسے معلوم ہوگا؟ میدان میں ان کی لاٹھیاں میری لاٹھیاں دونوں ہیں، اب کون جیتا کون ہارا یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس خیال سے دل میں کھٹک پیدا ہوئی۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، کھٹک ہوئی موسیٰ کو ان کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہوا۔ آج تک جتنے مقابلے ہوئے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، مرغا مرغے سے لڑاتے ہیں لوگ تو دونوں رہتے ہیں میدان میں، ایک زخمی ہوتا بھاگ جاتا، کھلکے سے لڑاتے ہیں لوگ، کبوتر بازی کرتے ہیں لوگ، جتنے بھی مقابلے ہوتے ہیں میدان میں دونوں ہوتے۔ تو دل میں خیال یہ آیا کہ آج لاٹھیاں رسیوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، یہ غلبہ کیسے معلوم ہوگا، فتح کیسے معلوم ہوگی؟ ہماری ایک لاٹھی ہے اور یہاں 72 لاٹھیاں ہیں، تو غلبہ کیسے ہوگا؟ اس خیال کو سوچ کر دل میں خوف پیدا ہوا، ذات کا خوف نہیں بلکہ دعوت دین کے اثر کا خوف پیدا ہوا کہ کیسے دعوت ہوگی؟ اگر غلبے کا اظہار نہیں ہوا تو جو مقصد ہے اس کے پاس آنے کا اور بھیجے جانے کا یہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ ہے خوف کی وجہ۔ اور ایسا خوف انسانیت کے اور نبوت کے خلاف نہیں ہے،
ایسے خوف پیدا ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خوف نہیں تھا تو غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا حکم کیوں دیا آپ نے؟ طویل خندق کھودا آپ نے، تو خوف ہونا اور خوف کی وجہ سے انتظام میں فکر کرنا، لوہے کی زرہیں پہننا، دو زرہوں کو پہننا، یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے، تقاضائے بشریت ہے، اس سے کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے الگ نہیں کیا۔ جیسے یہ دل میں کھٹک پیدا ہوئی، اللہ نے حکم دے دیا قلنا لا تخف، ہم نے کہا ڈرو مت، انکا انت الاعلی، انکا میں آپ پوشیدہ ہے، لیکن پھر انتا کو الگ سے لائے کیونکہ ہی کا معنی پیدا کرنا ہے۔ انکا انت الاعلی، آپ ہی اعلی ہوں گے اور آپ ہی غالب ہوں گے۔ اب غلبے کی فکر ختم ہو گئی، کیسے ہوں گے؟ وَأَلْقِ، ڈال دو، مَا فِي يَمِينِكَ، جو کچھ آپ کے داہنے ہاتھ میں ہے، یعنی لاٹھی۔ یہ نہیں کہا ڈال دو لاٹھی، کیوں نہیں کہا ڈال؟ کیونکہ اب تک یہ لاٹھی تھی، مگر اب یہ لاٹھی کے ساتھ اللہ کا حکم وابستہ ہو گیا ہے، اس سے معجزے کا ظہور ہو چکا، اس لیے کہا مَا فِي يَمِينِكَ، جو کچھ ہاتھ میں ہے سب ڈال دو، یعنی لاٹھی ڈال دو۔ اس لاٹھی کے ساتھ اللہ کا حکم وابستہ ہے۔ تلقف ما صنعوا، نگل جائے گا، تلقف نگل جائے گا، ما صنعوا، جو انہوں نے سانگ رچایا ہے، جو ڈھونگ رچایا ہے، رسیاں اور لاٹھیوں کو سانپ بتا رہے ہیں، ان تمام کو نگل جائے گی۔ انما صنعوا کید الساحر، اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے بنایا ہے جادوگروں کا داؤں، جادوگروں کا ایک قید۔ جو کچھ کیا ہے جادوگروں نے وہ کیا ہے؟ ایک قسم کی تدبیر ہے، قید الساحر۔ اور معجزے کا مقابلہ جب ہوتا ہے تو معجزے کے مقابل میں جادوگروں کا سانگ غلبہ پانے والا نہیں ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوں گے چاہے جہاں سے آئیں، کیونکہ مقابلہ کس سے ہے؟ معجزے سے۔ معجزہ اللہ کا فعل نبی کے ہاتھ پہ، کرامت اللہ کا فعل کسی غیر نبی اور ولی کے ہاتھ پہ، اور استدراج یہ بھی اللہ کا فعل کسی کافر کے ہاتھ پہ۔ یہاں فرمایا کہ چونکہ مقابلہ معجزے سے ہے لہذا کوئی جادوگر غالب نہیں ہو سکتا، اللہ کا فعل ہے، موسیٰ کی لاٹھی کے حکم کے ساتھ وابستہ ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ یہ جملہ پڑھتے رہنے سے جادو کبھی اثر نہیں کرے گا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، یہ جملہ پڑھتے رہیں جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ حکم آیا، حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈال دیا۔ لاٹھی ڈالنے کے بعد کیا کیا لاٹھی نے؟ ایک طرف سے نگلنا شروع کیا لاٹھیوں کو، رسیوں کو، پورا میدان صاف۔ یہ ہے تلقف کا ترجمہ، تلقف، سب نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے۔ اب میدان میں کچھ ہے ہی نہیں، جادوگروں کی طرف سے جو کچھ بنایا گیا تھا سب ختم۔ جادوگروں نے خیال کیا کہ جادو کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی قسم نہیں ہے یہ، جادوگر جو بھی بناتے ہو تو کم سے کم رہتا ہے باقی، یہاں تو پورا کا پورا وجود ہی غائب ہے۔ بھائی دو مرغ میں سے ایک ہار گیا، زخمی رہتا، پڑا رہتا، کم سے کم بھاگتا دائیں بائیں، یہاں تو ہے ہی نہیں، غائب۔ تو مقابلے کی یہ کوئی قسم نہیں ہے، لگتا ہے یہ حقیقت میں معجزہ ہے اور یہ اللہ کے نبی ہیں، لہذا فوراً سجدے میں گر گئے۔ ہماری آپ کی آنکھیں کہتی ہیں سجدے میں گر گئے، لیکن لہجہ بتاتا ہے قرآن کا گر نہیں گئے، گرائے گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، ڈال دیے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہو، لاٹھی آپ ڈال دیں، موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہو، موسیٰ اپنی لاٹھی کو ڈال دیں، ایسے اس میدان میں جادوگر اللہ کی مٹھی میں ہیں اور اللہ نے مٹھی کھول دی، سب گر گئے۔ حدیث میں آتا ہے رحمان کی دو چٹکیوں میں ہیں سارے قلوب، جتنے بندے ہیں، جتنے انسان ہیں، ان کے دل رحمان کی دو چٹکیوں میں ہیں۔ یہاں وہی دکھائی دیتا ہے ثمرہ کہ ان کو اللہ نے سجدہ کرنے کے لیے ڈال دیا، القی السحرۃ سجدا، ڈال دیے گئے، سب جادوگر سجدے میں گر گئے، انہیں ڈال دیے گئے سجدے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ دن کے شروع میں یہ جادوگر تھے اور کافر تھے اور موسیٰ کے مقابل تھے، اور دن کے شام میں یہ مومن تھے، موسیٰ کے معاون تھے، صاحب ایمان تھے اور شہید ہو گئے، جنت کے حقدار ہو گئے۔ ایک ہی دن میں اتنا بڑا انقلاب آیا۔ یہ حضرت موسیٰ کی بات کا اثر اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایک ہی دن میں اتنا بڑا انقلاب پیدا ہوا، سب کے سب سجدے میں ڈال دیے گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سب سجدے میں ڈال دیے گئے۔ قالوا، کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بلند آواز سے کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ رب موسیٰ و ہارون کہنے کی ضرورت کیا تھی، سب کا رب تو ایک ہی ہے، جو رب سب کا ہے وہی ہارون کا ہے، وہی موسیٰ کا ہے۔ ہم ایمان لے آئے، رب پہ کافی تھا، لیکن فرماتے نہیں، فرعون کو خوش فہمی ہو سکتی تھی کہ مجھ کو اب بھی رب مان رہے ہیں یہ، اور سجدے میں جا کر میرے ایمان پر ابھی تک قائم ہے، کیونکہ اپنے کو رب کہلواتا تھا، اور جب کہہ دیں گے رب ہارون، ہارون کا رب، تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مجھ کو رب نہیں مانتا، بلکہ جس کو موسیٰ اور ہارون رب مانتے ہیں یا ان کو رب مانتے ہیں۔ اس وضاحت کے واسطے کہا گیا رب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ اس پر محدثین نے نقل کی ہے روایت ہے کہ جب سجدے میں ڈال دیے گئے تو اللہ نے ان سجدہ گاہوں میں ان جادوگروں کو سجدے میں جنت کا مشاہدہ کرا دیا اور جہنم کا مشاہدہ کرا دیا، اور ان کو ایسے یقینیات دل میں ڈال دیا کہ جیسے جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اسی لیے اب دنیا کی کوئی پرواہ دل میں نہیں رہی۔ سچ ہے، جب ایمان دل میں رچ بس جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی مزاحمت کرنے والی قوت سامنے آئے تو پاش پاش ہو جاتی ہے۔ کیا کہا؟ اب دھمکیاں سنو فرعون کی۔ فرعون کہتا ہے کہ تم اس پر ایمان لے آئے میرے حکم سے پہلے، تم میرے طرف سے مقابلہ کر رہے تھے اور میرے حکم سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے۔ قال فرعون، فرعون یہاں بریکٹ میں اس واسطے ہے کہ دوسری آیتوں میں فرعون کا لفظ آ چکا ہے۔ قال آمنتم لہ، کہا فرعون نے تم ایمان لے آئے اس پر، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دے دوں۔ انہ لکبیرکم، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے، لکبیرکم، موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارا بڑا ہے، تم چھوٹے جادوگر، یہ بڑا جادوگر، تم شاگرد، یہ استاد۔ آگے کا لفظ دیکھو، الذی علمکم السحر، جس نے تم کو جادو سکھلایا۔ علم یعلم التعلیم، سکھلانا، الذی علمکم السحر، جس نے تم کو جادو سکھلایا ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، تم ان کے چھوٹے ہیں۔ اور یہ بائی پلان ہے، پہلے بڑے کو بھیجا چیلنج کرو، پھر چھوٹے آئے مقابلہ کرو، پھر ہار جاؤ، اس طرح سے میچ فکسنگ ہو گیا۔ پہلے طے تھا یہ ان کا ملک مصر قبضہ کیا جائے گا، چھینا جائے گا۔ اللہ کی شان یہ ہے، آج ملک مصر کا وہی حال ہے، چھینا جا رہا ہے، آج بھی وہی ہو رہا۔ ملک مصر میں بہت دنوں سے ضرورت تھی جس کی، وہ آج شروع ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پرانا فیصلہ ہے، بہت پرانا، کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو حق کو غالب کرنے کا طریقہ اللہ بتا دیتے ہیں۔ فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تھا، موسیٰ کو پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ، فرعون بوکھلا کر بولتا ہے، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تمہارے ہاتھوں کو میں قطر دوں گا۔ قطع یقطع تقطیع، ہاتھیں کاٹ دوں گا۔ ایدیا، یدن کی جمع ہے، وَأَرْجُلَكُمْ، رجل کی جمع ارجل، تمہارے پیروں کو کاٹ دوں گا۔ من خلاف، مخالف سمتوں میں، اگر داہنا ہاتھ کر گیا تو بایاں پیر۔ ایسا کرنے کا مطلب تھا ہیبت ناک ہو جائے انسان، وحشت پیدا ہو، دیکھنے والے کو ایک خوف طاری ہو جائے، عبرت بن جائے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تم کو میں چڑھا دوں گا کھجور کی ٹہنیوں پر، صلیبت۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ،
صلیب پڑھا کبھی آپ نے؟ صلیب ایک علامت ہے پھانسی کی، پھانسی کی علامت ہے وہ. یہاں بھی کہا میں تم کو سولی پر چڑھا دوں گا، لٹکا دوں گا. جذعون کی جمع ہے تنے، اور نخل کھجور کو کہتے ہیں، کھجوروں کے تنوں پر تم کو چڑھا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم خوب جان لو گے، اینا، ہم میں سے زیادہ عذاب دینے والا کون ہے، موسیٰ کا رب ہے یا تمہارا رب ہے؟ یعنی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اینا اشد عذاب، کون ہے زیادہ سخت عذاب دینے میں، میں ہوں یا موسیٰ کا رب ہے. وَأَبْقَى، اور زیادہ دیر پا، بہت دنوں تک عذاب کا اثر پڑنے والا کس کا عذاب ہے، تم کو معلوم ہو جائے گا. ایک سجدے میں ان کو جو بات دکھائی گئی، دلائل دکھائے گئے، بینات دکھائے گئے. جادوگروں کا لہجہ دیکھو کیسا ہو گیا لہجہ. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض. کہنے لگے ہم ہرگز تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتے اس پر جو ہمارے پاس دلائل آ چکے ہیں. یہ بینات اور دلائل کہاں آئے، کب آئے؟ میدان میں جو دیکھا لاٹھی کا کرشمہ، اور سجدے میں دیکھا جنت اور جہنم، بس یہ چیزیں. ان لمحوں میں کائنات بدل گئی. سچ ہے جب آدمی طالب ہوتا ہے تو حالات اس کے لیے بنتے جاتے ہیں. یہ خبر بی بی آسیہ کو پہنچ جاتی ہے کہ فتح ہو گئی جادوگروں کی، اور وہ دعا کرتی بیٹھی تھی. فرعون سمجھ رہا تھا کہ میری بیوی میرے حق میں دعا کر رہی ہے، حالانکہ وہ موسیٰ کے حق میں دعا کر رہی تھی. اور جیسے معلوم ہوا کہ موسیٰ کا غلبہ ہو گیا، وہ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیتی ہیں. فرعون کے گھر میں بھی اللہ کی کبریائی کا اعلان شروع ہو جاتا ہے. ہم تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتے ہیں اس دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے رب کی طرف سے. والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، والذی فطرنا کا تعلق ہے، اگر یہ عطف ہے تو معلوم ہوگا اور اس ذات کی طرف سے جس نے ہم کو پیدا کیا. ہمارے پاس دلائل آئے ہیں اور اس ذات کی طرف سے ہمارے پاس جو دل میں یقینیات آئے ہیں، ہم تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتے. یا دلائل پر تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے اور ہم اپنے پیدا کرنے والے پر تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے. یہ مطلب ہے اگر اس کو عطف مانا جائے. اور اگر یہاں واو قسم کے لیے ہے تو پھر اس کا تعلق آگے سے ہوگا، والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، اس ذات کی قسم جس نے ہم کو پیدا کر دیا، کر لے جو کرنا ہے. یہ مطلب ہوگا. پھر تو دو مفہوم ہے اس کا. اگر یہ عطف کے لیے ہے تو تعلق پیچھے سے ہوگا، اور اگر قسم کے لیے ہے تو تعلق آگے سے ہوگا. والذی فطرنا فاقض ما انت قاض. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قسم کھاتے تھے تو فرماتے تھے والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یوں فرمایا کرتے تھے. تو یہ لہجہ ہے قسم کھانے کا. یہاں بھی وہی اشارہ ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے ہم کو پیدا کیا، تو جو کرنا ہے کر لے. ما انت قاض، جو تو کر سکتا ہے کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تو فیصلہ کرے گا بھی تو اس دنیا کی حد تک کرے گا. بس اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جب تک سانس آ رہی جا رہی تیرا فیصلہ چلے گا، سانس نکل گئی تیرا فیصلہ ختم. تیرے فیصلے کی حقیقت کیا ہے اس سے زیادہ؟ یہ کب کہے گا آدمی؟ جب اس کو جنت کا یقین ہو جائے، اللہ کی دلائل دل میں ایسے بیٹھ جائیں کہ کائنات کی تکلیفوں کا اسے کوئی پرواہ ہی نہ رہے. تیرا فیصلہ اس دنیا تک ہے، اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ سانس آنی اور جانی. انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لائے ہمارے پروردگار پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری مغفرت کر دے ہماری خطاؤں کی. ہم رب پر ایمان کیوں لائے؟ تاکہ ہماری تمام خطائیں وہ اللہ معاف کر دے. جو ہم نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، زندگی بھر بغاوت کی ہے، ان تمام کو معاف کر دے.
اور ایک جرم ہے جو اے فرعون تو نے کرایا، وہ ہے کہ ہم پر تم نے جادو پر مسلط کر کے جادو کرایا، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور تو نے جو ہم کو مجبور کیا ہے موسیٰ کے خلاف جادو کرنے پر۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو فرعون نے جادو کی تعلیم پورے ملک میں جبراً نافذ کر دی تھی، جادوگر یہ لوگ تھے تو سکھانا ان کے ذمہ ضروری ہو گیا، تو جادو اتنا سکھاؤ کہ جادوگر یہاں آئیں تو ناکام ہو جائیں، پورے ملک میں جادو کا علم سیکھنا فرض کر دیا۔ ایک مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے میدان کاذار میں دعوت دی کہ اللہ کے خلاف جھوٹ مت گڑھو، تو لوگ واپس جانا چاہ رہے تھے، ان کو مجبور کیا کہ میدان سے واپس جانا یہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی ہے، تم کو مقابلہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ ہے یہاں اکراہ، زبردستی، اور تم نے جو ہم کو مجبور کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادو کرنے کے معاملے میں۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہتر ہیں اور دیر پا ہیں۔ تیرا عذاب کیا اور تیری حقیقت کیا، تو دیر پا کیا ہے، تو اس کو تو ہلاک ہونے کے لیے منٹوں میں بھی گنجائش ہے کہ تو ہلاک ہو جائے۔ اللہ ہے وہ ذات جو بہتر ہے اور دیر پا ہے۔ اللہ کے پاس جو بہتر ہے اور ابقا ہے، اس کے پاس پہنچنے والوں کے لیے دو ہی طریقے ہیں انجام کے اعتبار سے، یا تو مجرم ہو کر پہنچے گا یا تو مومن ہو کر پہنچے گا، دو ہی شکل ہے۔ جو مجرم ہو کر پہنچے گا اس کا بھی حال سن لو، انہو بے شک شان ہے یہ، من یأتی ربہ مجرما، جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر، بغاوت کر کے، فإن لہ جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم کا بہت طویل تعارف ہے، ایک لفظوں میں یہ ہے لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں موت آئے گی نہ جیے گا، لا يموت فیہا، اس میں مرے گا نہیں۔ یہاں پر تو موت آتی ہے، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، لیکن جہنم میں کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ موت کو میڈھی کی شکل میں بلا کر ذبح کر دیں گے، اب کسی کو موت ہی نہیں آئے گی، تو مرے گا نہیں، ولا یحیا، اور جیے گا نہیں، یعنی کوئی چیز وہاں راحت کی ہے نہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں، پینے کی کوئی چیز نہیں، اوڑھنے کی کوئی چیز نہیں، کوئی راحت ہے ہی نہیں، تو پھر کون سی حیات ہے یہ؟ ہاں، اس جینے کا نام جینا ہی نہیں ہے، تو نہ مریں گے نہ جیئیں گے، یہ جہنم کی صفت۔ اس کے برخلاف جو اللہ کے پاس مومن ہو کر آئے گا، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو آئے گا اپنے رب کے پاس ایمان کی حالت میں، قد عمل الصالحات، تحقیق کے عمل کیا ہو صالح۔ یہاں یہ نہیں کہہ دیا کہ مومن ہو کر آیا تو کافی ہے، قد عمل الصالحات یاد رکھنا، مومن ہے اسلام کے گھر میں پیدا ہوا تو بس ہے نہیں، قد عمل الصالحات رکھا، مومن جو اللہ کے پاس آئے بشرطے کہ وہ کیا کیا ہو، عمل صالح بھی کیا ہو۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ پسند کرے اس پر اجر دے، وہ عمل صالح ہے، اور جو اللہ کو پسند نہ ہو، جس پر اجر نہ ملتا ہو، وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کس پر اجر دیں گے، کس پر راضی ہوں گے، یہ نبی نے بتا دیا، لہذا منمانی جو کام کیا جاتا ہے وہ عمل صالح نہیں ہے، اس پر اجر نہیں ہے۔ عمل صالح کی مثال میں دیتا ہوں چھوٹے سے لفظوں میں، ایک درخت زمین میں لگ گیا، ایک کہتا ہے لگ گیا، ایک کہتا ہے نہیں لگا، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ زمین میں اگر درخت لگ گیا ہے تو اس کی شاخیں تازی ہوں گی، پتیاں ہری بھری ہوں گی، اور آم کا موسم ہے تو اس پر پھول بور کی شکل میں لگے گا، یہ سب پہچان ہے کہ درخت زمین میں لگا ہوا ہے۔ اور زمین میں درخت نہیں لگا ہے تو شاخیں خشک ہوں گی، پتے غائب ہوں گے، نہ پھول ہوگا نہ پھل ہوگا، یہ موٹی سی بات ہے۔ تو جس کے دل میں ایمان بیٹھ جائے گا، اس کے جسم سے، اس کی آنکھ سے، پیر سے، کان سے، جسم کے ایک ایک عضو سے عمل صالح کا صدور ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ درخت زمین میں لگا ہوا ہو اور نہ پھل ہو نہ پھول ہو،
نہ پتیاں ہوں نہ ڈالیاں ہری ہوں، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو دل میں ایمان ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ عمل صالح ضرور پیدا ہوگا۔ یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ عمل کر کے جب آئے گا تو وہ حقیقی مومن ہے، اور جو عمل کے بغیر آئے گا وہ حقیقی مومن نہیں ہے، نام کا مومن۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، بس وہی لوگ ہیں جو ان کے لیے درجات ہیں۔ درجہ کی جمع درجات۔ جنت میں کل درجے 6666 ہیں۔ قرآن پاک کی 6666 آیتیں ہیں۔ حافظ سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں آخری آیت آئے گی وہی تیری منزل ہوگی۔ معلوم یہ ہوا اتنے درجات ہیں۔ مومن کے لیے اللہ فرماتے ہیں درجات میں جو اولا ہے، بلند درجات، اس کا مطلب نہیں کہ کچھ اولا ہیں کچھ غیر اولا ہیں، جنت کے سارے درجے ہی اونچے ہیں۔ ایک ایک مومن کو دنیا کے برابر جگہ ملے گی، دنیا کے برابر۔ آج لوگ امریکہ جا رہے ہیں، رشیا جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں، کیوں بھائی؟ کشادگی ہونا۔ یہ 50 سال 100 سال میں کیا کریں گے؟ کشادگی وہاں تلاش کرو جہاں موت ہی پھر نہیں آئے گی، بڑھاپا ہی نہیں آئے گا، بیماری بھی نہیں آئے گی، اکتاہٹ نہیں آئے گی، نہ نکالے جاؤ گے نہ نکلو گے۔ وہ ہے جنت کی جگہ، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے واسطے جہاں میدان ہے وہیں محنت کرو۔ یہاں بھی تو کروڑوں انسان ہیں جو سجدہ اللہ کو نہیں کر رہے ہیں، غیر اللہ کو کر رہے ہیں، ان کو دعوت دے کر جنت حاصل کر لو، دائی بن جاؤ۔ حضرت موسیٰ دائی ہیں، حضرت ہارون دائی ہیں، فرعون مدعو ہے۔ یہ واقعہ سنا کر تم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بھی دائی بن جاؤ۔ رکے بانٹتے ہو ایک دن کی دعوت کی، ایک دن کی دعوت کے رکے بانٹتے ہو، ولیمہ ہے آ جائیے۔ ایک دن کی دعوت دینے سے کیا حاصل ہے؟ ایسی دعوت دو جو دائمی دعوت ہے۔ یہ کہا گیا یہاں پر کہ جو بندہ نیک عمل کر کے آئے گا، عمل صالح لے کر آئے گا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اس کے لیے اونچے درجات ہوں گے، بہت اونچے درجات۔ یعنی جنات و عدن، ہمیشہ کے باغات۔ ہمیشہ کے باغات کا مطلب وہاں پر پتجھڑ کا موسم نہیں آئے گا، پتے کبھی گریں گے نہیں، کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ ایک درخت اتنا طویل، اتنا سایہ دار کہ ایک سفر کرنے والا گھوڑے پر سوار ہو کر 100 برس تک چلتا رہے گا، ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہے جنات و عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات۔ جس کو یقین ہوتا ہے وہ اس پر کوشش کرتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے۔ کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ کھانا کھائے بغیر کرو، کپڑا پہنے بغیر کرو، لذتیں حرام ہیں تمہارے اوپر، یہ کس نے کہہ دیا؟ دنیا کی تمام لذتوں میں آسائشوں میں رہو، لیکن ذہن تو بناؤ دائیانہ۔ جو اللہ نے حلال کیا ہے ان سے کس نے محروم کر دیا آپ کو؟ آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کام کر سکتے ہیں۔ تو جنات و عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ یہ خلود کیسا ہے؟ خلود سے مراد بہت طویل مدت ہے، جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ایک انسان جنت میں جائے گا، بوڑھا ہو کر نہیں جائے گا، جوان ہو کر جائے گا۔ مرا ہے بوڑھا ہو کر تب بھی جوان ہو کر جائے گا، 33 سال کا، عمر 33 سال کی ہوگی اور لمبائی 60 گز کی ہوگی، اور چہرہ بدر کامل کی طرح 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ یہ جنت میں جانے والا انسان دنیا میں غافل بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر جانے کے لیے کوشش کرو جو ہمیشہ کا مقام ہے، ہمیشہ کی دعوت ہے، ہمیشہ کی آسائش ہے۔ بیمار نہیں پڑے گا، حسد وہاں نہیں ہوگا، غیبت نہیں ہوگی، چغلی نہیں ہوگی، تہمت نہیں ہوگی، کسی کو کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کس کے لیے ہے؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، وَذَلِكَ جَزَاءُ، اور یہ جزا ہے، بدلہ ہے، من، اس شخص کا، تَزَكَّىٰ، جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا۔ تزکا کے معنی کیا ہیں؟ بندہ جس نے اپنے آپ کو مزکا، صاف ستھرا کر لیا۔ کپڑا گندا ہوتا، صابن مارتے ہیں، کپڑا دھلنے کے بعد صاف ہو جاتا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو پہنچی، اے اللہ جیسے سفید کپڑے گندگی سے دھلے جاتے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو ایسا دھل دے، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، گندگی سے سفید کپڑا پاک کیا جاتا ہے، میرے نام اعمال کو ایسا دھل دیجئے، اے اللہ برف سے، اے اللہ اولوں سے، اے اللہ پانی سے صاف کر دیجئے۔ یہ ہے تزکیہ، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، استغفار کر کے گناہوں کو دھلتے رہنا، درود شریف پڑھ کے درجات کو حاصل کرتے رہنا، اللہ کی توحید کے واسطے لا الہ الا اللہ کلمے کا ورد کرتے رہنا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا، دل کو کبر سے، شرک سے، کفر سے پاک کرنا، جسم کو گندگی سے پاک کرنا، کپڑوں کو بھی گندگی سے دور کرنا، اور کسی کا حق ہے تو لے کے نہیں بیٹھے رہنا۔ ہاں جنازہ سامنے آ گیا، آپ بولتے ہیں معاف کر دو، اب تک مہر دیا ہی نہیں تھا، ہم سے آ کے پوچھتے ہیں مہر دینا کب ضروری ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے مہر دینے کا ارادہ نہیں کیا تو نکاح ہی نہیں کیا، کچھ اور کیا، وہ بھی تو یہ قرض ہے، مرنے کے بعد معافی کیوں؟ بیوی کا قرض ہو یا کسی اور کا میراث کا حصہ ہو، آپ جتنا جلد ہو سکے دے دینا، یہ مال کا تزکیہ ہے، حرام مال کھانے والا مزکا نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں النار اولا بہ من نبت بالحرام، من نبت بالحرام فالنار اولا بہ، جو جسم ڈیولپ ہوا، جو جسم کی نشو و نما حرام سے ہوئی، وہ جسم جہنم کا زیادہ حقدار ہے، جنت کا نہیں۔ اسی لیے تزکیہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جو بندہ کفر اور شرک سے اپنے قلب کو پاک صاف کر کے آیا، اس کے واسطے یہ جزا ہے، اور جو بندہ یہاں صاف ہو کر نہیں جائے گا، تھوڑا بہت ذرہ برابر ایمان لے کر جائے گا، پھر جنت میں آنے سے پہلے کہاں جا کے آئے گا؟ ہاں ورکشاپ میں جائے گا، دھلائی ہوگی۔ کہاں ہے ورکشاپ؟ جہنم ہے۔ اور جہنم میں جانے کے لیے اگر صرف گیا اور آیا، کتنا لمبا رہے گا وہ چھوڑ دو، ہزاروں سال رہے گا۔ دنیا کے 50 سال میں زندگی میں کتنی گلکاریاں ہو رہی، وہاں ہزاروں سال رہے گا، وہ لمبی مدت چھوڑ دو، جا کے آیا کوئلہ ہو جائے گا۔ جہنم میں جا کر آنے والا، ایمان کے بلبوتے پر نکالا جانے والا کیسا ہو کے آئے گا؟ کوئلہ۔ یہ کوئی میری ذاتی رائے نہیں ہے، بخاری میں اٹھا کر دیکھو صفت نار کو، صفت جہنت کو، دونوں کو دیکھ لو، باب صفت النار، باب صفت الجنہ، دو باب اٹھا کر دیکھو، کوئلہ ہو کے آئے گا۔ اب جنت میں جانے سے پہلے جیسے آپ وضو کر کے آتے ہیں نا مسجد میں، اللہ نے جنت کے باہر ایک نہر بنا کے رکھا ہے، اس کا نام نہر حیات ہے، اس میں وہ غسل کرائیں گے، اللہ ڈبکی دیں گے، ڈبکی دے کے نکالیں گے، بالکل حسین خوبرو ہو جائے گا۔ لیکن جتنا سجدہ گاہ میں گھٹے ہوتے ہیں نا، اتنا حصہ جہنم کا اثر باقی رہے گا۔ جنت میں جائے گا، وہ اثر دکھائی دے گا، لوگ کہیں گے یہ جہنم سے بری ہو کر آنے والا ہے، یہ وہ تقا ہے، اللہ نے ان کو عذاب کیا ہے مگر یہ جا کے آیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی جیل جا کے آیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی جا کے آیا ہے تو کیسا ہوگا دیکھ لو۔ تو یہ خفت کی بات ہے، مومن کے واسطے موقع ہے، وقت ہے، روز توبہ کرو، کسی کا حق مت لو، کسی کو ڈباؤ مت، کوشش کرو کہ نام اعمال میں کوئی دھبا دے کر نہ جاؤ۔ یہ ہے تزکیہ کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے، دعا کر لیجیے۔